اچھا سر، معافی کا ایک بڑی بات چل رہی ہے کہ اگر عمران خان معافی مانگے تو باہر آ جائیں گے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، عمران خان اگر معافی مانگے اور اگر عمران خان معافی مانگ لے گا تو وہ دن جو ہے عمران خان کی سیاست کا خاتمہ ہوگا. پھر مجھ جیسا آدمی عمران خان کے ساتھ کبھی بھی اگر کوئی کہے گا بھی تو میں ساتھ نہیں چل سکتا ہوں، کیونکہ جس عمران خان کو ہم نے لیڈر مانا ہے وہ عمران خان وہ ہیں جو کبھی بھی ایک ناکردہ گناہ کی معافی نہیں مانگے گا. 9 مئی کو تو وہ گرفتار ہوا، 10 مئی کو میں نے ان کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں کیا ہوا، تو جو گناہ انہوں نے کیے ہی نہیں ہے ان کی معافی مانگ لے صرف اپنی رہائی کے لیے. اور اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو یہ جو سیاسی جو عروج حاصل ہے پی ٹی آئی کا وہ دڑام سے گرے گا. یعنی 1.5 سال 2 سال بعد خان کو کہیں معافی مانگے، تو یہ معافی اگر مانگنی تھی تو جس دن بنیال صاحب نے بلایا تھا اس وقت سپریم کورٹ میں معافی مانگ لیتے نا. اور جو یہ بات خان صاحب سے توقع کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں یا خان صاحب کو جانتے نہیں ہیں یا پھر خان صاحب جو ہیں اس کی قوت مزاحمت سے آگاہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب معافی تو ریاست کو مانگنی چاہیے. 26 نومبر کو جو ہم پہ گولیاں چلائی معافی اس کی بنتی ہے نا. معافی تو 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری کی ہے اس کی معافی بنتی ہے. یہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ کوئی سپاہی کوئی فوجی شہید ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ورکر ہی شہید ہوئے اور معافی بھی خان مانگے. یعنی کہ اگر ناک سے لکیریں ہی کھینچوانی ہے، ریاست ایسے لوگوں اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتی ہے. اور جو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ خان معافی مانگے گا ان کو میں بتانا چاہتا ہوں خان ایسی مٹی کا نہیں بنا ہے. کل یوم پاکستان پہ بہت زیادہ تمغے دیے گئے لوگوں کو، سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے. آصف زرداری کی تقریر بھی کافی زیادہ وہ ڈگمگا رہے تھے، کیا کہیں گے اس میں؟ میں نے تقریر تو سنی نہیں ہے، البتہ وہ جو گارڈ آف آنر لینے جا رہا تھا اس وقت میں نے کوئی ایک سین دیکھا ہے. اور ماشاءاللہ حکومت بھی مضبوط ہے آصف علی زرداری صاحب کی صحت کی طرح. اور میرا خیال ہے یہ دوسرا چودھری شجاعت حسین پیدا ہو رہا ہے. آنے والے 3 ماہ کے بعد ان کے لیے ٹرانسلیٹر ہی رکھنا پڑے گا آصف علی زرداری صاحب کے لیے. بہرحال اللہ ان کو شفا یاب کریں، صحت اللہ ان کو دیں، یہ دعائیں ان کے ساتھ ہیں. باقی جو ہیں اب خانہ پوریاں ہیں جنہوں نے کی ہیں وہ دیکھ لیں. ایک ادھر آج کل سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے، مانگنے کے لیے نہیں کیا ہے، یہ نہ سمجھے رمضان میں مطلب ہے کہ روزے رسول پہ حاضری دینے کیا ہے. مروہ صاحب، عید سے پہلے خان صاحب سے کوئی ملاقات بنانے کا بھی آپ نے کچھ؟ نہیں، عید سے پہلے نہیں، عید کے بعد میں جاؤں گا جب تک خان نہیں بلائے گا. خان نہیں بلائے گا تو باہر کب جا رہے ہیں آپ نے؟ باہر میں شاید بس یہی 4-5 دن میں جا رہا ہوں. شاید عید سے 1-2 روز قبل چلا جاؤں یا عید کے 1-2 روز بعد چلا جاؤں. مروہ صاحب باہر چلے گئے تو پیچھے احتجاج کا پروگرام ہے، آگے پیچھے کیا بنے گا؟ وہ تو ان احتجاج کے لیے جو ہے مجھے یقین ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو کہنا چاہتا ہوں کہ عید کے بعد جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے پارٹی کی بیاف پہ جس عظیم الشان احتجاج کی بات کی ہے تو ورکر جو ہیں یہ اس احتجاج کو مؤخر نہ ہونے دیں. اور مجھے یقین ہے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ہماری کمی پوری کریں گے اور ایک ایسی احتجاج کی قیادت کریں گے جس کے نتیجے میں حکومت گھٹنے ٹیکنے میں جو ہے مجبور ہو جائے گی. ملاقاتوں کے حوالے سے مین پٹیشنز اور کنٹمپٹ پٹیشن مقرر تھی لارجر بینچ کے سامنے. یہ تمام پٹیشن اس آئی سی اے کے نتیجے میں عدالتوں میں آئی تھی جس آئی سی اے میں خان صاحب کو ان کے اہل خانہ سے ملاقات، ان کے وکلاء سے، ان کے سیاسی اکابرین سے ملاقات کے لیے ایک شیڈول دیا تھا. وہ بھی جیل حکام کی رضامندی سے دیا تھا. میں نے اس دور میں خان صاحب کے حکم پہ ان ملاقاتوں کی فیسیلیٹیشن وغیرہ کے لیے کیسز دائر کیے تھے جو آج مقرر تھے. چونکہ ایک پیشی پہ خان صاحب نے میرے وکالت نامے پہ اعتراض کیا تھا اور بعد ازاں آپ کو علم ہے کہ معاملات بگڑتے گئے اور میرے نکالے جانے پہ منتھج ہوئے. تو آج میرے لیے اخلاقاً یہ مناسب نہیں تھا کہ میں خان صاحب کی وکالت جو ہیں وہ جاری رکھتا. تو میں نے آج عدالت کو آگاہ کیا کہ چونکہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے مناسب ہوگا کہ خان صاحب سے ان کیسز میں جن میں میں خان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا ان سے متبادل وکیل کے لیے نام مانگا جائے. اور عدالت نے میری استدعا قبول کی جس کے بعد میں باہر آ گیا. سر ملدان میں عثمان ڈار صاحب انہوں نے افطاری کا پروگرام رکھا تھا، وہاں پہ تو وہ افطاری میں شرکت نہیں کر سکتے، تو اتنے بھی احتجاج میں کیسے آئیں گے وہ؟ کہاں پہ؟ یہ اپنا کیا نام ہے اس کا، سیالکوٹ میں. عثمان ڈار صاحب نے اگر
افطاری کی تھی اور مجھے نہیں بلایا ہے تو نہیں۔ پھر تو میرا ان پہ قرضہ بنتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں نہیں پہنچ سکے. نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کو کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا. اچھا، ہاں، وہ 26 افطاری نومبر کو ضروری- بھی 26 نومبر کو بھی ضروری کام تھے لاہور میں. لیکن یہ ہیں کہ انشاءاللہ احتجاج کے دنوں میں جب یہ اسلام آباد میں عالمگیر احتجاج ہوگا، انقلاب آ رہا ہے، تھوڑا صبر کر لیں. اس انقلاب میں آپ بھی ہوں گے؟ نہیں، انقلابی ہے نا، تو میری کیا ضرورت ہے. اور کوئی بات